ہم تیرے در سے جائے کہاں، تیرے در پر ہے دونوں جہاں، ہم تیرے در سے جائے کہاں، تیرے در پر ہے دونوں جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائے کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کے بھرم، ہم تم سے فریاد کرتے ہیں، تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، کیوں نہ پکڑوں علی کا میں در، یہ ہے خلد بری کا جو گھر، کیوں نہ پکڑوں علی کا میں در، یہ ہے خلد بری کا جو گھر، زندگی کا یہ میرا سفر، جائے مولا کے در پہ گزر، یہ دعائیں رہے لب پر، جان حیدر پہ دے تھا کر، ایسا ہو جائے میرا کرم، ایسا ہو جائے ان کا کرم، میرا رکھ لے مولا بھرم، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، واہ جی واہ، سبحان اللہ، میرے ماشاءاللہ، شکریہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جناب شاعر اہل بیت قسیم امروی صاحب سے ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، صرف 5 منٹ، بسم اللہ، چھوٹا منٹ نہیں لگا، جزاک اللہ، ماشاءاللہ، کیا کہنا، یہ بہت ٹائم کے پکچر ہو گئے، ہونا چاہیے، بالکل پکے ہو گئے، ایک دفعہ قائم کا پکا ہو پکے ہو گئے، ماشاءاللہ، میں بالکل گواہی دے رہا ہوں بیٹھے ہوئے، لیکن یہ کہ سن لیجیے گا، اگر صحیح نہیں سنا تو 1 گھنٹہ بھی لگا سکتے سنتے ہیں تو میں 5 منٹ پڑھتا ہوں، درود بھیجیے مولانا ٹائم، ماشاءاللہ، درود شروع کر رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام کی شان میں ہے، بسم اللہ، جو نور سے بنا ہے وہ انسان حسین ہے، جو نور سے بنا ہے وہ انسان حسین ہے، رکھتا ہے جو زبان وہ قرآن حسین ہے، سبحان اللہ، رکھتا ہے جو زبان وہ قرآن حسین ہے، اسلام کے جسد، جسد میں جسم، اسلام کے جسد کی رگے جان حسین ہے، اسلام کے جسد کی رگے جان حسین ہے، 5:30 جو نور سے بنا ہے وہ انسان حسین ہے، رکھتا ہے جو زبان وہ قرآن حسین ہے، اسلام کے جسد کی رگے جاں حسین ہے، یزداں صفات بندہ یزداں حسین،
یزداں صفات بندے یزداں حسین سنیے گا سجدے کی قدر ہے یہی رب کی نگاہ میں سجدے کی قدر ہے یہی رب کی نگاہ میں شامل لہو حسین کا ہے سجدہ گاہ میں کیا ہوگا تو جو ہے مصری کوئی مصری انشاءاللہ جائے گا شبیر ہر نماز کی زینت کا نام ہے شبیر ہر نماز کی زینت کا نام ہے شبیر من نیت کی وضاحت کا نام ہے شبیر من نیت کی وضاحت کا نام ہے توحید کبریا کی علامت کا نام ہے آواز کبریا کی شباہت کا نام ہے اس کی ایک بات ہے امام حسین سے متعلق آواز حضرت علی کے لیے آپ کہتے ہیں میں نے امام حسین کی ایک بات کی دیکھی آواز کبریا کی شباہت کا نام ہے سر کٹ کے بھی سر کٹ کے بھی جو نیزے پر لب کھولنے لگا سر کٹ کے بھی جو نیزے پر لب کھولنے لگا شبیر کی زبان میں خدا بولنے لگا جس کا لہو ہے حامل گفتار وہ حسین جس کا لہو ہے حامل گفتار شہ رگ ہے جس کی فتح کی تلوار شہ رگ ہے جس کی شہ رگ ہے جس کی فتح کی تلوار وہ حسین بسم اللہ جو کعبہ خودی کا ہے معمار وہ حسین جو کعبہ خودی کا ہے معمار وہ حسین جس کے بغیر دین ہے بیکار وہ حسین آئے خدا نخواستہ یہ وقت دین پر خدا نخواستہ آئے خدا نخواستہ یہ وقت دین پر برسائے آسمان بلائیں زمین پر ابھی دیکھیے کہ یہ دو بند آخری کس کو ملا بلکہ میں ایک ہی بند پڑھوں بسم اللہ جی دو پڑھیں آپ دو پڑھوں گا چلیے ہر ڈوبتے جہاز کو دو پڑھوں گا ہر ڈوبتے جہاز کو ساحل کی ہے تلاش سب کے دل کی آواز ہے ہر ڈوبتے جہاز کو ساحل کی ہے تلاش ایک دل کو عشق کے لیے ایک دل کی ہے تلاش ایک دل کی ہے تلاش تاریخ رات کو مہ کامل کی ہے تلاش تو جو رہی مصر پر تاریخ کچھ کہنا چاہوں تاریخ رات کو مہ کامل کی ہے تلاش بھٹکے ہوں کو رہبر منزل کی ہے تلاش ان کی تلاش بھٹکے ہوں کو رہبر منزل کی ہے تلاش سنیے خواہاں ہے سنیے اب ان کی طرف سے کہہ رہا ہوں بزرگوں کی طرف سے خواہاں ہے چھٹے مصرے پہ آپ دعا دیجئے گا خواہاں ہے اس جہاں میں ہر ایک دل کے چین کا توجہ ہے میری طرف توجہ ہے خواہاں ہے مصرع اڑ جائے گا پھر خواہاں ہے اس جہاں میں ہر ایک دل کے چین کا ہم بھی کبھی نہ چھوڑیں گے دامن کہاں ہے اس جہاں میں ہر ایک دل کے چین کا ہم بھی کبھی نہ چھوڑیں گے دامن انشاءاللہ اب دیکھیے ایک شاعری آ گئی اس میں اور اس میں بات بھی کہیے جس طرح مرثیہ کبھی فن سے جدا نہ ہو جیسے بہار حق کے چمن سے جدا نہ ہو جس طرح خوشبو گل کے بدن سے جدا نہ ہو جس طرح خوشبو گل کے بدن سے جدا نہ ہو مصرع سنی چوتھا جس طرح آفتاب کرن سے جدا نہ ہو مصرع سن لیجئے انشاءاللہ جس طرح آفتاب کرن سے جدا نہ ہو جس طرح مشق اور علم ساتھ ساتھ ہیں جس طرح مشق اور علم ساتھ ساتھ ہیں بس یوں غم حسین کے ہم ساتھ ساتھ ہیں ماشاءاللہ قسیم صاحب دامن حسین کا واہ کیا بات قبلہ یہ آپ کی نظر ہے کیونکہ آپ نے یہ وہاں پہ فرمایا تھا رضی صاحب کے عدالت خانے پہ کہ آپ مولا علی کی شاندار تحریر پڑھیں گے جو بھی پڑھیں گے یہاں پہ تو ایک ہی وقت میں 40 جگہ پر موجود ایک ہی وقت میں 40 جگہ پر موجود ہر نفس تجھ میں جھلکتے ہیں صفائے معبود چاند سورج
بھی سمجھتے ہیں اشارہ تیرا، زندگی اور اجل دونوں پہ قبضہ تیرا، یا علی دین پیغمبر کا نگہبان ہے تو، جس پہ اللہ کا دھوکا وہ انسان ہے تو، پتلا آدم کا بنایا تیرے ہاتھوں نے، رزق مخلوق کو بانٹا تیرے ہاتھوں نے، سوچتا ہوں کہ نصیری کی خطا ہی کیا ہے، جبکہ اللہ کا لہجہ ہی تیرا لہجہ ہے، خود دیا نہج البلاغہ میں جو خطبہ تو نے، اس سے تو لگتا ہے بنائی ہے یہ دنیا تو نے، واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے. تیری چوکھٹ پہ ستاروں نے سلامی دی ہے، تیرے بچوں کی فرشتوں نے غلامی کی ہے، واہ جی واہ، واہ جی واہ. کل ایمان ہے جبرائیل کا استاد ہے تو، حد یہ ہے کہ بانی اسلام کا داماد ہے تو، واہ جی واہ. یا علی تیرے تعارف میں کوئی کیا بولے، یا علی تیرے تعارف میں کوئی کیا بولے، تیری ٹھوکر کا اشارہ ہو تو مردہ بولے. واہ جی واہ، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، کیا بات. میں درخواست کرتا ہوں بسم اللہ ذاکر اہل بیت ڈاکٹر سخاوت حسین سنگرال صاحب سے کہ وہ اسی مجلس کی خطاب فرمائیں. ماشاءاللہ. بارے دیگر بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. مومنین مومنات، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور بھائی اشرف رضوی اور ان کے والدین سید مشرف رضوی اور عباسی بیگم زاہدہ آپا کے والدین اور آپ سب کے مرحومین مرحومات کو ایصال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم بارك ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى أرواح المنظورين. اللهم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. شروع کریں. بسم اللہ جی. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون.
الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما شاء الله سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين بيوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ذبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود ما شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد قابل قدر حجة الإسلام والمسلمين مولانا حاج شیخ محمد سرور نجفی صاحب شاعر اہل بیت استاذ الشعراء حضرت قسیم امروہوی و حضرت تھاپر حیدری سادات مؤمنین و مؤمنات برادر بزرگ مرحوم مغفور سید اشرف رضوی کے دولت خانہ پر سالانہ مجلس حسین ابن علی کے لیے جو عنوان سخن 13 صفر المظفر 1436 ہجری کے دن قرار دے رہا ہوں یہ ہے ضرب حیدری آج میں مولا کائنات کی ضرب کاؤنٹ کروں واہ جی واہ سبحان اللہ اور اسی پر تقریر آج اختتام پذیر ہوا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کنٹینیویشن انشاءاللہ جناب سید ہاشم رضا زیدی صاحب کے دولت خانہ پر 28 دسمبر کو پابندی وقت کے ساتھ جزاک اللہ جزاک اللہ جی اب ذرا بہت ضرور پابندی کرنی پڑے گی کہ جو مجلس شروع کی جائے
اس کا ٹائم معین کر دیا جائے کہ 2 گھنٹے ڈیوریشن ہوگی. 1 گھنٹہ ذاکرین شعراء پڑھے, بے شک 50 منٹ کے لگ بھگ مولانا پڑھے, 10 منٹ ماتم ہو. 2 گھنٹے میں پابندی وقت سے مجلس ایسے نہ ہو کہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے, اس سے لوگ مذہب سے دور ہو جائیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. نعرہ بہت اچھا سولوشن. بلکہ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں جنہوں نے میری ہمبل ریکویسٹ پر یا اپنی طرف سے پہلے سے پابندی وقت کا خیال رکھا ہے. آغا بیٹھے پوچھ لیں, نجف میں آغا خمینی 13 سال پلس رہے. کیوں آغا؟ نجف کے لوگ آغا کی آمد پر مولا علی کے حرم میں آغا صاحب کی آمد پر اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے. کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 9 بجے ہو اور آغا حرم علی میں وارد نہ ہو. اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم. مولا علی فرماتے ہیں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہو, وقت کے پابند رہو, زندگی آرگنائز گزارو. تو آج سے یہ موومنٹ شد و مت سے شروع ہو گئی ہے. بے شک. نعرہ حیدری. اب نیو یارک میں اللہ کے فضل و کرم سے جیسا ٹورنٹو میں ہے, ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا, یہ تو ان کو علم نہیں کہ وہ اس فقیر کی ہی انویسٹمنٹ ہے, وہ بھی اس فقیر ہی نے شروع کیا تھا. الحمدللہ 1 منٹ کا فرق نہیں ہوتا. 1 بجے مثلا شروع ہے تو 3 بجے لگے. تو اب پابندی شروع ہو گئی ہے, اور میں بلکہ اپنے بڑے بھائی اپنے مرشد سید فدا حسین شاہ صاحب کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ان کے گھر پہ یہ اس چیز کی پابندی کرتے ہیں بالکل سختی سے. جب تک میں پڑھتا رہا ہوں تو یہی تھا, پھر میں پڑھوں گا انشاءاللہ. تو یہ مجھے ان کی یہ بات بڑی پسند ہے. اور اسی طرح رضوی برادران نے بھی, عارف بھائی وغیرہ نے اس دفعہ بڑی پابندی کی. تو آپ حضرات یہ پیغام ٹی وی پہ بھی آئے گا, یوٹیوب پہ بھی آئے گا. نیو یارک میں ٹائم کی پابندی شروع ہو گئی ہے, اور اب سائیں مجھے اس کی نیاز الگ دیا تھا. جزاک اللہ جزاک اللہ. نعرہ حیدری. شاباش, ہو گیا. اب میں تقریر شروع کروں. اللہ سلامت, بڑی مہربانی, میں خادم ہوں آپ کا. اب تقریر میری شروع ہو رہی ہے اشرف بھائی کے دولت خانے پر, اور رضوی برادران ہمارے عارف بھائی, علی بھائی, کاظم کے ہاں, ابو بھائی کے ہاں, حیدر میاں کے ہاں, نصرت کے ہاں جو مجلس ہوتی ہے. ان 2 مجلسوں میں ہمیشہ ایک چیز کی خواہش ان دونوں گھروں کی رہی ہے کہ فضائل پڑھنے ہیں تو مولا علی. اور میں انشاءاللہ جب تک زندگی ہے میری, میں اشرف بھائی کی روح کو خوش کروں گا. ہر سال میں علی کے فضائل ہی پڑھوں گا. جزاک اللہ. اللہم صلی اللہ محمد وعلى محمد. بسم اللہ بسم اللہ. نہیں ماشاءاللہ آپ تو ہمیشہ ہی پڑھتے ہیں, اور آپ کا تو ہر آپ کا کیا کہنا, بے شک. آپ تو ہمارے اس وقت رول ماڈل ہیں. ہم بڑے شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ یہاں تشریف لاتے ہیں, اور حضرت تھاپر حیدری صاحب کے اللہ کریم ان کی زندگی دراز کرے. یہ تماچا ہے دشمنان علی کے منہ پر. کیا بات ہے مولانا, کیا بات ہے. ذرا اس کی آواز سائن ٹھیک کروا دیں, اس کی آواز صحیح کرا. کیونکہ ظاہر ہے بچوں کو تھوڑی سی ذرا بڑھا بالکل. اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ سلسلہ جاری ہو ساری رہے گا. آئیے تقریر کا آغاز ہو رہا. اب گننی آپ نے ہے جوانوں نے, جو میرا طریقہ ہے, ضربے آپ نے گنتے آنا ہے. اور ہمارے اکاؤنٹنٹ تو تشریف فرما ہے, سائیں ہمارے, جی ان کا تو بالکل حساب غلط ہوتا ہی نہیں. تو سن لیجیے, پہلی ضرب سے پہلے ایک بات عرض کر,
کسی کی شجاعت، کسی کی بہادری، کسی کی ضرب، کسی کی انویسٹمنٹ شروع ہوتی ہے برتھ کے بعد، علی کی ضرب شروع ہوئی ہے برتھ سے بے شک، کیونکہ قرآن کہہ چکا ہے، قرآن کے یہ جملے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. ترجمہ قرآن، مفسر قرآن آغا صاحب بھی بیٹھے، انگلش میں ماشاءاللہ انہوں نے زبردست ترجمہ کیا ہے. اس وقت میری نظر میں سب سے بیسٹ ٹرانسلیشن قرآن کا آغا صاحبی کا ہے. آپ قدر بھی کریں. تو میں آغا صاحب کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کہتا ہے اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے پہاڑ پر تو پہاڑ پھٹ جاتا. آج دنیا کے حافظ اکٹھے کیجئے، قاری لائیے، امام کعبہ لائیے، 17 ہے ائمہ کعبہ، 17 کو لے آئیے، ان سے کہیے مہینہ قرآن پڑھے، ایک سنگریزہ پھٹا کے دکھائیں. قرآن مفروضوں کی کتاب تو ہے نہیں. اور آگے جملہ بھی رکھا قرآن نے تلک الامثال نضربها للناس. ہم یہ ایگزامپلز بیان کرتے ہیں قرآن کے ذریعے پہاڑ کے پھٹنے کی، لعلہم یتفکرون. ایک مثال تو ہے نہیں. اب علی کی ضرب سمجھ میں آئے گی کہ خلاف میں بند تھا ناطق قرآن، اور جھلک پڑی اس دیوار کعبہ پہ جو پہاڑوں کے پتھروں سے بنی تھی. اس نے شک ہو کے بتا دیا جو تحصیل سامت قرآن کی ہے وہی ناطق قرآن. اور ضرب ماشاءاللہ ہمارے جوان بچے ٹو ہٹ، ضرب کہتے ہیں ٹو ہٹ. ہٹ کرنے کے لیے آلہ چاہیے. بے شک. کس سے آپ ضرب لگائیں گے؟ تلوار چاہیے، تیر چاہیے، تبر چاہیے، گرز چاہیے، نیزہ چاہیے، پتھر چاہیے، وجود چاہیے. یہ وہ ضارب ہے جسے کچھ نہیں چاہیے. اسے کچھ نہیں چاہیے. اس کی جھلک سے اللہ کی دیوار پھٹ گئی. پیدائش سے پہلے کی ضرب علی کی اللہ کے گھر کی دیوار کو شک کر گئی تاکہ دشمنوں کے دل شک ہو اور شک والوں کے شک ختم ہو. پہلی ضرب علی کی بے شک شکم مہدر سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلی ضرب شکم مہدر سے، بلکہ اس سے پہلے بھی ایک اور ضرب ہے. بیان کروں؟ اس سے پہلے بھی ایک ضرب ہے. یہ نمبر 2 ہو جائے گی. پہلی ضرب اس سے بھی پہلے وہ یہ ہے کہ جب بھی حضور تشریف لاتے دولت سرائے ابو طالب پر تو چچی اماں احترام میں کھڑی ہو جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. قریش کی عورتوں نے سازش کی کہ دیکھو کبھی کوئی بھتیجے کے لیے بھی کھڑا ہوتا ہے بھلا. یہ کیا دماغ تمہارا خراب ہو رہا ہے؟ بھتیجا آ رہا ہے اور تم کھڑی ہو رہی. بھتیجے پہ ضروری ہے وہ چچی اماں کے لیے کھڑا ہو. توجہ فرما رہے؟ حضرت فاطمہ بنت اسد نے قریش کی عورتوں کو بتایا کہ میں کیا کروں،
اصل وجہ یہ ہے کہ یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے واہ جی واہ یہ اندر سے مجھے کہتا ہے کہ اماں رسول آ گئے، ہم سب پہ احترام واجب ہے۔ واہ جی واہ اب بھائیوں کے رہبر کنورٹ ہوں گے، پھر 40 سال بت پوجنے کے بعد کلمہ پڑھیں گے اور احترام رسول سیکھیں گے۔ علی وہ ہے جو شکم مادر میں احترام رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ضرب کہاں ہوئی؟ ضرب سنیں، ایک دفعہ انہی قریش کی عورتوں نے 8 عورتیں ہیں بھاری بھرکم، حج پہ آپ جاتے ہیں نا، شاید دیکھا تھا نا کتنی اونچی اونچی، 2 3 مردوں کے برابر، ہاں وہ موٹی تازی عورتیں آئیں اور انہوں نے کہا آج ہم دیکھتی ہیں، ہم کندھا دبائیں گی، 4 مل کے دایاں 4 مل کے بایاں، دیکھیں گی تم کیسے اٹھتی ہو۔ جیسے انہوں نے کندھا دبایا ادھر سے نبی آئے، علی کی پہلی ضرب چلی، 4 ادھر میں ہوش ہوئی، اللہ اکبر، 4 ادھر میں ہوش ہوئی۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ جب علی ابھی پیدا نہیں ہوئے، شکم میں علی کا مقابلہ 8 بھاری بھرکم عورتیں نہ کر سکی تو ایک عورت جبل میں علی کا مقابلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ علی محمد ماشاءاللہ جی۔ تیسری ضرب مولا کائنات کی، تیسری ضرب۔ اب تک تو بغیر ہتھیار کے لڑے ہیں، کوئی سمجھ نہیں، اب ہتھیار استعمال کیا پہلی مرتبہ۔ کون سا؟ ابھی تو بچے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچے ہیں، ماں نے رکھا ہے گہوارے میں اور ماں کسی کام سے گئی، ادھر سے آ گیا اژدہا، وہ اژدہا کہ جس سے موسیٰ جیسا کلیم اللہ گھبرا جاتا تھا، اللہ اکبر، وہ لڑک کے آ گیا، لڑک کے اس پہاڑ سے۔ اور میں جب حج پہ جاتا ہوں تو جو میرے سنی بھائی ہوتے ہیں ان کو میں 2 چیزیں ضرور دکھاتا ہوں، اژدہا کا لڑکنا، صحابہ کرام کا چڑھنا۔ سبحان اللہ سمجھے نا؟ مکے میں لڑکنا اژدہا کا، مدینے میں احد میں بھیا تعریف کرنی چاہیے ان کی، خدا کی قسم یوں الٹے نہیں جا سکتے، وہ سیدھے چڑھ گئے۔ سمجھ نہیں ہے؟ چاہیے نعرہ لگاتے ہیں ماشاءاللہ۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ مولا سلام کیا تو آپ نے ملاحظہ فرمایا جی۔ تیسری ضرب ادھر سے اژدہا آیا اور اس نے آ کر مولا علی پر پنجہ آزمائی کرنا چاہیے۔ نکتہ ایسا دے رہا ہوں حضرت قسیم، سال بھر آپ انجوائے کریں، انشاءاللہ انجوائے کریں گے، اللہ کے کریں گے، بالکل کریں گے۔ مگر سن لے جملہ، وہ جملہ یہ ہے، ماشاءاللہ ذاکر مقصود جعفری صاحب بھی آ گئے، امتیاز شادی بھی آ گئے، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، بہت بہت دور سے مجمع پہنچ رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو ادھر سے جیسے لڑکا اژدہا، اژدہا کیسے کہتے ہیں بڑے سانپ کو، بگ سنیک اس کو کہتے ہیں اژدہا۔ وہ جیسے ہی آیا تو اب ہتھیار تو ہے نہیں، ہے بھی مولا بچے، تو مولا نے ایسا تماچا رسید کیا، ضرب سمجھے، اب یہ ہے ضرب، پہلے بغیر ہتھیار کے، اب ہتھیار علی کا ہاتھ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی ضرب ماری کہ کلہ اجدر کے ٹکڑے کر دیے۔ اور اب ہے قبلہ یہ جملہ،
آپ تو نجف میں رہے, پوچھیں مولانا سے, نجف میں سانپ بہت ہوتے ہیں, ان سے پوچھیں کبھی نجف میں کوئی سانپ کسی کو لڑا ہے؟ علی نے ایسا تماچا مارا کہ نسل کو سبق مل گیا. کیا بات, خدا کی قسم, واجی واہ, اگر اے نجف میں پوچھ لیں, کسی نجفی سے پوچھیں, زندگی میں ہسٹری میں نجف میں کسی صاحب نے نہیں ڈسا. کیسے ڈسے؟ وہ ایک تھپڑی تو کافی تھا علی کا. واجی واہ, تو بھیا علی کی ضرب فرد میں نہیں نسلوں تک جاتی ہے. 3 ضربیں ہو گئی علی کی. آج کا عنوان شاہ جی ہے ضرب حیدری. آج ہم علی کی ضربیں گنوا رہے ہیں. واجی واہ, چوتھی ضرب, اب یہ اہل سنت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں, مگر پڑھوں گا ضرور. انہوں نے ضرب لکھی ہے. انہوں نے کہا ماں نے ہاتھ باندھ دی. یہ رواج تھا عرب میں, اہل سنت نے لکھا ہے, ہمارے یہ روایت نہیں. ہاتھ باندھ دیے ماں نے. جب ہاتھ باندھ دیے تو ماں کے یہ جملے ہیں بقول ان کے کہ ابھی میں رسی باندھ ہی رہی تھی کہ بچے نے خود بخود رسی توڑا لی. اس کا مطلب یہ ہے کہ باندھنے والوں میں سے نہیں ہوں, میں تو کھلوانے آیا ہوں. مولا صاحب 4 ضربیں آ گئی. 5ویں ضرب, حضور ایک دن بڑے ڈیپریس آئے, جیسے ہمارے سائیں ٹائم کی وجہ سے بڑے ڈیپریس ہے آج کل, مگر یہ بالکل خوش ہو جائیں گے بالکل انشاءاللہ. ان کے سائیں نہیں کرنی ہے چینج اللہ کے حکم سے. تو حضور ذرا ڈیپریس تھے, واپس پلٹ رہے تھے عبادت سے. مولا علی نے چہرہ دیکھا, میرا بھائی خانہ کعبہ سے کبھی ڈیپریس نہیں آیا, آج کیا ہو گیا؟ کہ سرکار خیریت تو ہے؟ علی تو بچے ہیں, بچپن ہے. ضرب 5ویں, کیا ہوا یا رسول اللہ؟ کہا یا ابو الحسن کیا کرے, ہم جاتے ہیں عبادت کرنے, ان ظالموں نے قریش نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہاتھ میں کر کر, وہ ہمیں یا تو پتھر مارتے ہیں یا راستے میں کانٹے بجھا دیتے ہیں یا پھر کوڑا کرکٹ پھینک دیتے ہیں. اب اگر ہم ان سے لڑیں تو کل جب ہم اظہار نبوت کریں گے تو کہیں گے کہ رحمت للعالمین کا مصداق, کل تک تو چھوٹے چھوٹے بچوں سے لڑتا رہا تھا. اللہ کے شیر نے انگڑائی لی اور فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں یا رسول اللہ, آپ بچا لیں سب کچھ, بچوں سے بچے کو لڑا دیں. بچوں سے بچے کو لڑا دیں, یہ تو بچوں کا کھیل ہو جائے گا, آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. گویا تحفظ نبوت علی کے بچپن کے کھیل کا نام ہے. آپ مجھے بچوں سے لڑا دیں. کہا یہ بات ٹھیک ہے, یہ سجیشن پسند ہے, چلیے چلے. حضور سے کہا آپ نہیں آئیں گے, یہ ہے جملہ, کہ یہ نہ سمجھے کہ آپ کی آشیرواد سے لڑ رہا, انڈیپینڈنٹ لڑنے والا لڑاکا آیا ہوں, میں خود جاؤں, آپ بیٹھے گھر, اور آج کے بعد اس مقصد کے لیے پھر نہیں جاؤں, بس آج ہی جاؤں. علی کی ضرب کا کمال دیکھیں کہ علی بار بار ضرب نہیں لگاتے. علی کو کوانٹیٹی سے نہیں کوالٹی سے. خدا آپ کو آباد و شاد رکھے. ماشاءاللہ, یہاں آ جاؤ. دیر سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے بیٹھے.
یہ کفارہ ہے، دیر سے آنے کا کفارہ ہے کہ جتنا پڑھنا تھا اتنے نعرے لگائے، عبادت تو ہو جائے نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات۔ اللهم صل ماشاءاللہ جی۔ مولا علی اکیلے چلے، اکیلا بچہ، اور ان کی پشت پناہی میں مورچوں میں سب بڑے بیٹھے، وہ یہاں جانے والا اکیلا جا رہا۔ سبحان اللہ۔ چلے خدا کی قسم، اب یہ مورخ کے جملے ہیں، شیعہ اور سنی سب نے لکھے کہ حضرت علی جو آئے نا، دیکھا وہ سازشیں کر رہے تھے کہ کیسے پتھر مارنے، کیسے کانٹے بچھانے، کیسے کوڑا کرکٹ لے کے کھڑے تھے۔ سرکار نے آ کے ضربیں شروع کی لیفٹ رائٹ سے، اور یہ لکھا ہے جملہ، کسی کی کلائی مروڑی، کسی کی گردن مروڑی، کسی کا ٹخنا توڑا، کسی کا گھٹنا توڑا، کسی کو آسمان کی طرف پھینکا، کسی کو زمین پہ پٹاخا، ایسا پٹاخا کہ ساری جماعت گھروں میں جا رہی تھی جلوس نکال کے، اور یہ کہتی جاتی تھی، جب مائیں پوچھتی تھی، باپ پوچھتے تھے، رشتہ دار پوچھتے تھے آج کیوں پٹ کے آ رہے ہو، تو کہتے قسمنا علی، قسمنا علی، قسرنا علی، علی نے ہڈیاں توڑ دی، علی نے پسلیاں توڑ دی، علی نے گردن مروڑ دی، علی نے کلائی مروڑ دی۔ تو علی تو علی کا دشمن بھی کرتا ہے، مرضی ہے ہڈیاں توڑوا کے کرے، چاہے تو کرے۔ کہنا تو پڑے گا، علی علی، دام دام علی علی، ہر دام علی علی، ہر دام علی علی، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اور میں نے یہ پڑھا ہے، خدا شاہد ہے، میں نے پڑھا ہے تمام جنگوں میں، 84 جنگوں میں میرا اور آپ کا مولا گیا ہے بطور ہیرو کے، باقی تو زیرو تھے۔ جی ہاں، ہمارا مولا ہیرو تھا۔ 84 کی 84 جنگوں میں مولا کے مقابل پہ آنے والوں کا ایک نعرہ ضرور تھا، ایک نعرہ ضرور تھا، اور وہ یہ تھا جاء کاسر العظام۔ ایک دوسرے کو ڈراتے تھے اور کہتے تھے چھپ جاؤ، ہڈیاں توڑنے والا ہڈیاں توڑنے والا آ گیا، پسلیاں توڑنے والا۔ علی ہے قلب سے ایمان کو جوڑنے والا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ علی ہے قلب سے ایمان کو جوڑنے والا، علی ہے کفر کے رشتوں کو توڑنے والا۔ ڈر جاتے ہیں دل بت پرستوں کے اب بھی، ڈر جاتے ہیں دل بت پرستوں کے اب بھی، علی ہے بتوں کی گردن مروڑنے والا۔ حیدری۔ کتنی ضربیں ہو گئی؟ 5۔ شاباش، جتنی ضربیں ہیں اتنے 100 لوں گا۔ صحیح سے تو ہمارا حساب ہے۔ شاباش شاباش، 5 ہو گئے۔ چھٹی ضرب مولا علی کی، چھٹی ضرب مولا کائنات کی۔ یہاں بھی ویپن استعمال نہیں کیا، عجیب ہے۔ چھٹی ضرب بڑی عجیب ہے، شب ہجرت کی ضرب، تلواریں سوتے کھڑے ہیں، ویپن لے کے کھڑے ہیں، اور ابو طالب کا بیٹا نہتھا سو رہا ہے۔ مولانا فرما لیا آپ نے۔ 7ویں ضرب پھر بھی ویپن استعمال نہیں کیا۔ جب جا رہے تھے نبی کے خاندان کو لے کر مدینے سے مکے سے مدینے، تو راستے میں ایک جاسوس اونٹنی پہ، ناقہ پہ پہاڑ سے اتر رہا تھا، مولا علی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ انہوں نے بھیجا تھا کہ یہاں سے تو بچ کے نکل گیا، ڈھونڈ کے بتاؤ کہ کہاں ہے۔
کچھ چارہ کرے. یہ یزید کے خاندان نے دشمنی انہی سے تھی نا ساری. جی ہاں. اب وہ جو ناقہ سے اتر رہا تھا نہ اس نے بتایا میں کون ہوں, نہ مولا علی نے بتایا کہ یہ کون ہے. تھا بھی اندھیرا, اونٹنی پر سوار پہاڑ سے اترتے ہوئے کو ایسی نیت کی ضرب ماری, ویپن نہیں ہے. فرماتے ہیں انہیں بتا دینا علی اکیلا جا رہا تھا, نہتھا جا رہا تھا, حضور کا خاندان ساتھ تھا, خرامہ خرامہ آہستہ آہستہ جا رہا تھا اور سینہ ٹھوک کے کہتا تھا کسی میں مجال ہے تو عاشق محمد کے مقابل میں. سبحان اللہ. کتنی ہو گئی؟ 7. 7 ڈالر نہ بچائیں. 700 ڈالر. 8ویں ضرب بیان کر رہا. آپ صحیح کو دیکھیں, پریشان نہ کرو یار, آپ پریشان کر رہے ہو. نعرہ سلام. 8ویں ضرب مولا کائنات کی ضرب بدر. ضرب بدر. بدر. میں اس لیے بدر کی ضرب کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں کہ ابھی ذوالفقار نہیں اترے. اللہ اکبر. کوئی یہ نہ کہے کہ ذوالفقار کا کمال ہے, کربلا بدر کا بدلہ ہے. سبحان اللہ. اور یہاں کی ضرب علی کی 8ویں ضرب کہاں پہنچی کہ کل 70 سورما مارے گئے. 70 جن میں ابو جہل بھی ہے. جی ہاں, اسی جنگ میں مارا گیا, جس میں عتیبہ بھی ہے, شیبہ بھی ہے, ولید بھی ہے, حنظلہ بھی ہے. پورا خاندان کٹ گیا یزید کا. تو ٹوٹل کتنے مارے گئے؟ 70. 70 میں سے آدھے سے کم 34 مارے 5000 فرشتوں نے اور 313 اصحاب نے. بے شک بے شک بے شک. اور 36 مارے اکیلے. ذرا ضرب کو تولے علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. 5000 فرشتہ آیا بدر بثلاثت آلاف من الملائکہ اور پھر بخمسۃ آلاف. 3000 فرشتہ کم پڑ گیا. یزید کا خاندان اتنا اسٹرانگ تھا, وہ کم پڑ گئے. اللہ نے 2000 اور بھیجے. 5000 فرشتہ ہو گیا, 313 اصحاب ہو گئے. سارے لڑے, 34 مارے انہوں نے, 36 مارے اکیلے علی نے. اب میں جملہ کہوں گا, جب 313 اصحاب جبریل و میکائیل جیسے 5000 فرشتوں کے ساتھ مل کے علی کی ضرب کا مقابلہ نہ کر سکے تو اونٹ چرانے والا علی کی شجاعت کے یہ بھی اجتہاد ہے. اللہ کو چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری نعرہ صلوات. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی ضرب علی کی میدان احد میں ایسی ضرب لگائی کہ اللہ کو اپنے کارخانے سے ویپن بھیجنا پڑا. سبحان اللہ. مجھے ایک دوست نے کہا ہمارے بزرگوں کے لیے تو نہیں آیا,
میں نے کہا لڑے ہوتے تو سبحان اللہ لڑنے والوں کے لیے آتا لڑنے ہے والوں اللہ فضول کوئی چیز پیدا نہیں کرتا کیا کہنے سبحان اللہ اللہ نے گھاس فضول پیدا نہیں کیا ذوالفقار کو فضول سبحان اللہ قبلہ سبحان اللہ جائے حج پہ آج بھی وہ جگہ موجود ہے بے شک جہاں فرشتہ آیا اور چیخا چلاتا ہوا علی کی قصیدہ خانی کرتے ہوا آیا لا فتح الا علی لا سیف الا علی سبحان اللہ سبحان اللہ علی کے علاوہ کوئی جوان نہیں ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں تلوار واہ جی واہ سبحان اللہ اللہ اکبر تو یہ ضرب تھی جنگ احد کی جس کے عوض میں علی کو ذوالفقار ملی نہ ہو گئی 10ویں ضرب پھر ویپن استعمال نہیں کیا 10ویں میں حضور کے بارے میں پروپیگنڈا ہو گیا احد میں کہ مر گئے مولا علی نے حضور کو اٹھایا 16 زخم لگے ہیں علی کو احد میں 16 زخم آئے ہیں یوں حضور کو اٹھایا اور ضرب لگائی کاری ضرب ان جھوٹوں کی مکاری پر وہ جو بھاگ رہے تھے یہ کہہ کے بھاگ رہے تھے کہ محمد مارے گئے فوراً پوچھا کہ تمہیں کس نے کہا کہ محمد مارے گئے کہا ہم نے جبریل کی آواز سنی مولا نے فرمایا وہ تو شیطان تھا تو جن میں شیطان اور جبریل میں تمیز نہ تھی انہیں آپ نے خلافت کا ممبر اور یہاں ضرب عجیب ماری کہا تم نے کہا تھا نا محمد مر گئے سنو دیکھو حاذا محمد رسول اللہ سبحان اللہ سبحان یہ ہے محمد رسول اللہ ہر جزاء الاحسان الا الاحسان اتنی بڑی ضرب ماری تھی علی نے نبی کے دشمنوں پہ مزہ تو جب تھا نبی بھی اتنی ہی بڑی ضرب مارے علی کے دشمنوں پہ غدیر میں یہ ضربی تو تھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا علی علی کعبہ کا گوہر علی علی زہرا کا شوہر علی علی حسنین کا بابا علی علی نبیوں نے پکارا علی علی سب مل کے بولو علی علی منکر کی تباہی علی علی دل قبر کے باہر علی علی دل قبر کے اندر علی علی نعرہ حیدری بڑھتا صلوات 11ویں ضرب مولا علی کی وہ ہے کہ جس ضرب کو باقاعدہ حدیث کا لباس پہنایا پیغمبر ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الصلاۃ سبحان اللہ جی ماشاء اب یہ مولانا بیٹھے ان سے پوچھیں اب آپ نے بھی پڑھا کہ فعلت وحدت کا صیغہ ہے علم الصرف میں آقا جان اعلان کر دیں نیبر کی گاڑی ڈرائیو کلاک کیا کسی گاڑی نے کون سی گاڑی ہے؟ It's a Grey Saturn. گرے سیٹرن کسی کی ہے ہماری نہ It's a Jeep, right? اللہ اللهم صل علی محمد وعلی محمد شاباش ضربت علی ہے اب تک تو میں کہہ رہا تھا ضرب حیدری واہ اب لفظ بدل گیا ضربت حیدری واہ جی واہ ضربت علی ہے اب ضربت ہے فعلت وحدت کا صیغہ نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ضرب علی یہ تائے وحدت ہے ایک اکیلی ضرب خندق کے میدان میں علی کی جن و انس کی عبادت سے بڑھ گئی اب میں آپ سے پوچھوں گا جب جن و انس مل کر مولا علی کی چھٹے درجے کی عبادت کی ایک ضرب کا مقابلہ نہ کر سکے تو مولا علی کی نماز کا مقابلہ حیدری
इबादत सकलैन की बंदगी से अफजल है। सिर्फ एक ज़र्ब यहाँ आना चाहिए, इन्नमल आमालु बिन्नियात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है कि दारोमदार नियत पे होता है। बेशक, बेशक। ज़र्ब एक है, सकलैन की बंदगी से बढ़ गई, सकलैन की इबादत। अब उस सकलैन में नबी भी है, हाँ नबी भी शामिल है। जब नबी अंबिया की इबादत मुकाबला न कर सके अली की एक ज़रबत का, तो अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत का अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, ज़बान के साथ दिल बोला, अली में तोला, मेरा मौला मेरा मौला, नारे हैदरी, अंता सलावात। अच्छा ये तो ज़र्ब लग गई, तो ये कहा ज़र्ब लग गई तो कहा ये जो ज़र्ब है ना जिससे कुल्ले कुफर का सर काटा है, ये सकलैन की बंदगी से बढ़ गई। ये तो इन्वेस्टमेंट हो गई, खुदा की कसम अली अभी जा रहे थे, इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। जाते हुए अली की अदा को देखकर हुजूर ने फरमाया था बरज़ अल ईमान कुल्लु इलल कुफ्र कुल्ले। आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब ये कुल्ले ईमान है तो खैमों वाले कौन है? कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पर जा रहा है। अब मुझे साईं ने कहा कि साईं मजलिस पढ़नी है टॉप की, न्याज अच्छी दूंगा, है ना? तो अब जाहिर है कि मैं कोशिश करूंगा टॉप की मजलिस पढ़ूं। मौला अली ने एक ज़रब लगाई ऐसी टॉप की कि हुजूर ने तो ये कहा, अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील हमारे खजाने से जो तोहफा हमने कभी किसी को नहीं दिया, आज अली की ज़रब के एवज में ले जाओ। वो एक केस लेके आए जिब्रील, जैसे अमेरिका वालों का है ना, नो बॉक्सेस, नो बॉक्सेस, नो गिफ्ट बॉक्सेस। हम हैं सादा बड़े, हमें किसी ने बुलाया, उन्होंने कहा नो बॉक्सेस। हमने समझा कि खाली हाथ जाना, बाद में पता चला कि आप लिफाफे लेने जाते हैं, देने भी शुरू करें। तो अल्लाह की तरफ से बॉक्स आए, बॉक्स। साईं मैंने जिस दिन पहली मर्तबा ये रिवायत पढ़ी थी ना, उस दिन मुझे डॉक्टर रियाज ने गाड़ी की चाबी दी। उसने कहा बस आज हद कर दिया। मैं इतना बूढ़ा आदमी, मैंने आज तक नहीं सुना, तो आज मैं अर्ज कर रहा हूँ जिसने नहीं सुना वो जरा तवज्जो करे, ठीक है? अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको और अच्छी गाड़ी दे। जुमले की कदर करना रिसर्च वर्क की। जिब्रील आज वो तोहफा ले जाओ जो हमने न किसी नबी को दिया, न किसी वली को दिया, न इमाम को दिया, न कभी फिर देंगे। ऐसी ज़र्ब न पहले चली है न कभी फिर चलेगा। एक केस ले जाओ, एक बॉक्स ले जाओ और नबी से कहना खोल के अली के हवाले करे। नबी के पास केस लेकर आए जिब्रील, ये बॉक्स आया है सरकार अली के लिए। मौला अली से कहा हुजूर ने पढ़ो क्या लिखा है, कहा आप पढ़े। मजमे को इकट्ठा किया अली ने और बताया कि मेरा भाई पढ़ा लिखा है। अली उसे कहते हैं जो ज़रबे मारते वक्त भी भाई का ख्याल। हुजूर ने पढ़ा तो लिखा था, बॉक्स पे लिखा था, बॉक्स पे होता है ना मसलन, हाँ फ्राम शाबाश डॉक्टर तनवीर, फ्राम डॉक्टर तनवीर है ना, तो ये फ्राम लिखा होता है, फ्राम आरिफ मिसाल के तौर पर, फ्राम रिफत ये लिखा है। तो फ्राम तो था अल्लाह की तरफ से, और कैसे लिखा था जुमले की कदर कर। हदियतुम मिनत ताल
الطالب الغالب الى علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ. انہوں نے نہیں سنا تو اور کسی نے سنا ہے نا؟ نہیں سنا نا. ہدیۃ من الطالب غالب الى علی ابن ابی. سبحان اللہ. یہ طالب و غالب کا تحفہ ہے ابو طالب کے بیٹے علی کے لیے. اللہ اکبر. کیا کھولیے؟ ہاں ظاہر بکس کھولنا ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو گھر میں جا کے کھولتے کوئی دیکھ نہ لے. شاباش. کچھ سادہ ہے ہم جیسے اور راستے میں لفافے کھول لیتے ماشاءاللہ تاکہ سفر ذرا اچھا گزر جائے. سرکار نے کہا یا علی افتح، کھول اس صندوق، اس باکس کو کھول. اب جو کھولا تو ایک رومال تھا. یہ جو رومال محبت کی علامت ہے یہ ادھر سے بھی ہے. میں نے بڑا عرصہ سوچا شاباش کہ اگر بھیجنا ہی تھا تو وہاں بھیجی تھی ذوالفقار، یہاں تیر کمان بھیج دیتے. یہ رومال کیوں بھیجا؟ عجب نہیں. خدا جواب دے. میرے شیر نے جب کل کفر کا سر کاٹا اتنے زور سے ضربت چلائی کہ اس کی پیشانی پہ آ گیا تھا پسینہ. میں نے کہا یہ ہمارا سپاہی ہے تو پسینہ بھی ہمارے رومال سے. صابر حسین آپ نے کہا تھا نا کہ ہر دفعہ نئی چیز ہے. ہو گئی نا بات؟ بس تقریر ختم ہوئی. میں نے اس لیے کہا اجتہاد کر رہے ہیں. اجتہاد ہے الحمدللہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. آخری جملہ اللہ تعالیٰ اشرف بھائی کی روح کو فتوح کو خوش رکھے. جوارے ائمہ اطہار میں انہیں اعلیٰ مقام نصیب اور رضوی فیملی کے دیگر مرحومین، زاہدہ آپا کے مرحومین اور تمام سننے پڑھنے والوں کے مرحومین مرحومات کی بخشش ہو. اللہ ہم سب کی حاجتوں کو پورا کرے، بیماروں کو شفا دے، منظورین کو شفا دے. خاص طور پہ آغا نے جو میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں اللہ سب کو شفا دے، قرض ادا ہو، جن کے امیگریشن نہیں امیگریشن، اور وقت کی پابندی کی علی کے شیعوں کو مجالس میں توفیق خیر نصیب. کتنے ہو گئے؟ 1100. 1200 بس. صحیح 14 پورا کرائے. نہیں صحیح 12 کیسے کرنا تھا ہمارے صاحب بڑے سمجھدار ہیں. 12 آخری جملہ. یہ میں ایسے تفریحاً کہہ رہا ہوں، میں نے کچھ نہیں کہنا. اشرف بھائی مرحوم اللہ انہیں ان کی روح کو خوش کرے، سب سے زیادہ خیال رکھتے. اور مجھے آخری مرتبہ ہسپتال میں بھی کہہ کے گئے کہ آپ نے ہمارے غریب خانے کو یاد رکھا. تو کوئی پیسہ ویسا نہیں چاہیے، یہ تو ویسے دل لگی ہے سائنس سے. اور تقریر کا ذرا ماحول اچھا ہو جاتا ہے. بہت ڈپریس تھے آج، اب دیکھیے نا کتنے خوش بیٹھے ہیں. بس جی اللہ سلامت رکھے. آخری بات پھر انشاءاللہ ہاشم بھائی کی گھر آپ نے حکم دیا وہاں 14 سے یہاں 12 وہاں 14 مگر آنا ٹائم پہ آپ 12 بجے پورے. نماز پڑھاؤں گا ورجینیا سے آؤں گا ڈرائیو کر کے، مگر میں 12 بجے جاؤں. میں نماز پڑھ کے چلوں گا. آج بھی نماز پڑھ کے چلاؤں، درس دے کے چلاؤں، نماز پڑھا کے چلاؤں. تو بس آخری جملہ التماس دعا 12ویں سر. اگر آپ مجھے اشرا پڑھائیں نا، پڑھاتے تو نہیں ہیں تو میں 100 ضرب علی کی گنواؤں اور کبھی ریپیٹ نہ کروں. 100 ضرب علی. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. 100 ضرب. آخری جملہ سنے اجازت. آخری ضرب مولا علی کی خیبر میں
سبحان اللہ سبحان اللہ کیسی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اس ظالم نے تو پتھر میں علم گاڑ سبحان اللہ مولا علی کبھی کبھی کہتے بھی تھے انل مسلی الى القبلتين المبايع ببيعتين والضارب بالسيفين والطاعن بالرمحين وابي الحسن والحسين صلی اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ محمد اس نے تو پتھر میں علم گاڑ اور جب گاڑا نا تو اوپر وہ ٹاور پہ بیٹھا تھا ایک ایسٹرالوجسٹ نجومی. آج کل وہ نجومی کا کیا حال ہے جو ابھی شیعہ ہوا بتا دینا صحیح. ہاں 2 ہفتے پہلے نجومی کو شیعہ کیا سید عباس حسین شاہ گیلانی جو جیو ویو پہ بہت آتے تھے ماشاءاللہ شیعہ ہوئے ماشاءاللہ اللہ. ہاشم بھائی کے گھر ہاشم بھائی کے گھر میں ان کو لے کر آؤں انشاءاللہ. دیکھیں کہ یہ فقیر کیسی انویسٹمنٹ کر رہا ہے. حیدر کی ضربیں ہیں تو غلام حیدر کی بھی ضربیں ہیں. ادھر بیٹھا تھا ایسٹرالوجسٹ وہ ٹاور پہ وہ ستارے ملا رہا تھا سیکیورٹی کے ستارے ملا رہا تھا. سامنے اسلم ابن زرعہ سیکیورٹی چیف یہودیوں کا بیٹھا تھا. اسلم ابن زرعہ جیسے ہی مولا نے علم گاڑ دیا پتھر. اسلم ابن زرعہ نے کہا کہ یہ تو کوئی ولی اللہ لگتا ہے. یہودی کہہ رہا ہے سعودی نہیں. یہودی نے کہا نہیں ایک بات نہیں یہودی ان سے افضل ہے. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں ان میں انسانیت ہے. وہ کافر ہو کر بھی کہہ رہا ہے یہ ولی اللہ لگتا. نجومی نے پیسے تو حلال کرنے تھے نا. اسے کہا تو گھبرا نہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ سہیل ستارہ جب کبھی برج جوزہ میں داخل ہوتا ہے تو ہر چیز ایکسپٹ کر لیتی ہے. یہ اس جوان کی قسمت اچھی تھی جس وقت اس نے علم گاڑا تو وہ برج جوزہ میں سہیل ستارہ داخل ہو رہا تھا. اس نے آگے پوچھا اسلم ابن زرعہ نے وہ بھی بڑا لرنڈ تھا پڑھا لکھا یہودی. اس نے پوچھا کہ اب یہ کب داخل ہوگا. اس نے حساب لگا کے کہا صدیوں کے بعد. یہ بات علی نے سن لی. حوالے مولا تک بات پہنچا دیا. بے نیازی کے ساتھ علم گاڑ دیا پھر علم گاڑ دیا پھر اکھاڑ لیا پھر گاڑ دیا پھر اکھاڑ لیا پھر گاڑ دیا. جب 5ویں مرتبہ گاڑا تو نجومی اسلم ابن زرعہ کے قدموں پہ گر گیا. اسے کہا ہمارا علم ہار گیا. یہ تیرا جوان جیت گیا. تیری بات ٹھیک تھی. یہ تو لگتا ولی اللہ ہے اس لیے کہ وہ صدیوں کے بعد جو ایکشن قدرت نے کرنا تھا جب یہ علم کو نکالتا تھا تو برج جوزہ سے سہیل ستارہ نکل جاتا تھا. جب علم گاڑتا تھا پھر برج جوزہ جو صدیوں کے سفر لمحوں میں طے کرے اسی کو تو ولی اللہ مولا سلامت اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. اور آج اس بچی کا ذکر کرنا ہے. مصائب مولا علی کی بیٹیوں کے بھی بہت مصائب مولا حسین کی بیٹیوں کے بھی بہت مگر فرق ہے. مولا علی کی بیٹیوں کے اگر مصائب زیادہ تھے تو عمریں بھی بڑی تھی. ارمان حسین کی بیٹی عمریں چھوٹی تھی مصائب زیادہ تھی. اللہ اکبر. یہ وہ بچی ہے میرے مولا کی کہ جس سے اتنا پیار تھا. فرماتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ. وقت آخر جب حسین ابن علی نکلے تھے تو راہوار نے مرتجز نے چلنے سے انکار کر. مولا نے پوچھا تھا راہوار
کیا تم بھی وقت آخر ساتھ چھوڑتے ہو؟ زبان حال میں گھوڑے نے کہا انظر الی رجلائے یا مولا، مولا ذرا میرے صبح کی طرف دیکھیں۔ اب جو مولا نے صبح کی طرف دیکھا، 3.5 سال کی سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہے اور کہتی ہے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ حسین ابن علی نے بچی اٹھائی، پیار کیا اور جملہ کہتے ہیں بیٹی مجھے جانے دو، لعلی آتی کے بالماء، شاید میں تمہارے لیے پانی لا سکوں۔ یہ سننا تھا، چھوٹی چھوٹی باہیں بی بی نے اپنے بابا کے گلے میں ڈال کے کہا بابا اب تو نہ جانے دو، اس لیے کہ چچا باز بھی یہی کہہ کے گئے تھے، جو یہ کہہ کے جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ بچی لپٹ گئی۔ حمید ابن مسلم کے جملے میں دیکھ رہا تھا کہ بچی بابا کو جانے نہیں دیتی۔ بچی نے جب کہا بابا آپ اگر آج چلے جائیں گے تو رات میں تو آ جائیں گے نا۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی کہتے نہیں بیٹی آج ہم نہیں آئیں گے۔ تو بابا میں کس کے سینے پہ سو؟ کہا تم ماں کے سینے پہ سو جانا۔ بابا وہاں تو میرا بھائی علی اصغر سوتا ہے۔ مولا فرماتے آج ہم تبادلہ کر لیں گے، اصغر کو ہم اپنے سینے پہ سلا لیں گے اور تم ماں کے سینے پہ سو جانا۔ اللہ اکبر۔ حمید کے جملے ہیں وہ بچی جو اپنے بابا کو جانے نہیں دے رہی تھی نا، حسین ابن علی نے کوئی ایسی بات کہی کہ بچی نے کہا سدھارو بابا، خدا حافظ بابا۔ میں نے حسین ابن علی سے پوچھا کہ آپ نے کیا کہا بچی سے کہ جو بچی آپ کو جانے نہ دے رہی تھی اس نے آپ کی بلائیں لی اور کہا سدھارو بابا۔ حسین ابن علی کہتے میں نے اپنی بیٹی سے کہا تھا، میں نے تہجد کی نماز میں دعا کی تھی بارے الہ ایک ایسی بیٹی عطا کر جو میرے بغیر نہ رہ سکے اور میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں، اور جب میدان امتحان میں تو مجھے پکارے تو میں بچی کو روتا ہوا چھوڑ کر تجھے لپیٹ کروں۔ جزاک اللہ اجرکم علی اللہ۔ بچی دیکھتی رہ گئی، بابا کے گلے پہ ضربے لگ گئے۔ بچی دیکھتی رہ گئی، بابا کا سر کٹ گیا۔ بچی دیکھتی رہ گئی، بابا کی لاش پامال ہو گئی۔ بچی دیکھتی رہ گئی، بابا کا سر نو کے نیزہ پہ سوار ہو گیا۔ ایک جملہ ہے ذرا سن لیجئے، ہمارے ایک ایرانی عالم نے بی بی سکینہ کے روضے پہ پڑھا تھا 19 سال پہلے، اور اتنا کوہرام میں ماتم ہوا کہ گھنٹوں لوگ سر و صورت پیٹتے رہے۔ وہ جملہ یہ تھا جو عالم نے پڑھا تھا، سیلی کے شمر بے صورت دختر حسین زد، صورت یتیم حسین را کبوت کر، جو تماچا شمر نے حسین کے یتیم بچے کے رخسار پہ مارا، اس تماچے نے سجاد کی بہن کے چہرے کی ڈائریکشن بدل دی۔ چھوٹی چھوٹی اولاد والوں، پوتیاں نواسیاں لکھنے والوں، اللہ اس مجلس کو قبول کرے۔ آج عجیب اتفاق ہے کہ آج ایگزیکٹ شہادت کا دن، آج 13 آج شہادت ہے بی بی سکینہ کی۔ میں چاہتا ہوں کہ آج امام حسین کو بلا اس مجلس میں، مولا آئیے اپنی صاحبزادی، اپنی شہزادی، اپنی پیاری بیٹی کا پرسہ لیجیے۔ آج میں جناب رباب کو بلاؤں، بی بی آئیے، بیویوں میں پرسہ قبول کرے اپنی چہیتی بیٹی کا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اس بچی کے دامن میں عصر عاشور میں آگ لگ گئی۔ ایک شامی کہتا ہے میں اپنے گھوڑے کو پانی پلا کے فرات سے واپس آ رہا، میں نے دیکھا ایک 3.5 سال کی بچی کا دامن کرتے کا جل رہا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کے گھوڑے سے آگ بجھانا چاہی تو ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی اور مجھ سے کہتی تھی شیخ مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں فاطمہ کی پوتی ہوں۔ میرے مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا، میں نے چھڑکاؤ کیا، بچی کے کرتے کی آگ بجھ گئی۔ جب مجھے مہربان پایا نا تو مجھ سے کہتی یا شیخ ارینی طریق النجف،
ایک احسان کر دے, مجھے نجف کا راستہ بتا دے. میں نے پوچھا بچی نجف جا کے کیا کرو گی؟ کہتی بابا نے بتایا تھا, پھوپھیاں کہتی تھی, اماں بھی سناتی تھی, نجف میں میرا دادا رہتا ہے, جب بھی کہیں کوئی مشکل کا شکار ہوتا ہے وہ میرے دادا کو پکارتا ہے, میرا دادا اس کی مدد کو جاتا ہے. خود کو دادا کی قبر پہ گرا کے کہوں گی اے غیروں کی مدد کرنے والے, تیرا اپنا گھرانہ لٹ گیا. جزاک اللہ, اجرکم علی اللہ. مولا سلامت رکھ, مولا سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں تو چار نہ کر. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کا خاتمہ علی الخیر کرے. اللہ ہمیں نماز و قرآن کی توفیق دے. اس بیوی کے صدقے میں بڑی سخت مصیبتیں ہیں اس بچی کی. ہمت نہیں مجھ میں کہ میں زیادہ پڑھ سکوں, بس میں ختم کر رہا ہوں. صرف میں بین پڑھتا ہوں بچی کی, اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. بین سن لیں, 20 بین میں نے لکھے ہیں نوٹ بک میں, آج میں 5 پڑھوں. پہلا بین, جب بابا کا سر ملا نا, سال کے بعد, مدت کے بعد بابا کا سر ملا زندان میں, اپنے خشک ہونٹوں کو بچی نے بابا کے خشک ہونٹوں پہ رکھا اور بین شروع کی. پہلا بین, من قطع وریدہ کا یا ابتا, بابا یہ تیری رگیں کس نے کاٹی ہے؟ من خضب لحیتک بدمے کا یا ابتا, بابا یہ آپ کی ریش کو خون کا خضاب کس نے کیا ہے؟ من ایتمنی فی صغر سنی, مجھے بچپن میں یتیم کس نے کیا؟ بابا جو عید کے دن پہنائے تھے وہ ظالم ظلم سے لے گیا. جزاک اللہ, اجرکم علی اللہ. بابا شمر نے تازیانے مارے, شمر نے تماچے مارے. اب فارسی مورخ نے صرف دو بین پڑھ رہا ہوں. ایک بین بڑا عجیب ہے, فارسی مورخ نے لکھا بابا دختران شامی برقارین سرگزارن, شامی رئیسوں کی لڑکیاں, ان کی بیٹیاں مخملی تکیوں پہ سر رکھتی ہے, بس سرے دختر تو برسنگ زندان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ اکبر. قبول ہے پرسین شاہ. میں وہ بین پڑھ رہا ہوں جس پر بی بی کی روح پرواز کر گئی. ہے طاقت تو میں پڑھوں. خدا کی قسم کبھی کبھی دل چاہتا ہے پڑھیں تو ڈاکومنٹیشن بنے, کبھی کبھی دل چاہتا ہے نہ پڑھیں, شاید سادات برداشت نہ کر سکے. جملہ یہ ہے, فارسی مورخ نے لکھا, اے پدر سلطان شکست شدہ استخوان. سبحان اللہ, کیا مقبول مجلس ہے. اللہ اکبر. میں نے یہ روایت پڑھی تھی کہ جب کسی کے گھر میں مجلس ہو نا, جتنے مرحومین ہوتے ہیں ان کو اللہ اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے گھر جائیں, جب تک حسین غریب کا ذکر ہو وہ اپنے گھر میں جائیں. میرا ایمان ہے آج اشرف بھائی کی روح اس مجلس میں یقیناً موجود ہے. اللہ اکبر. اے پدر مہربانم شکست شدہ استخوانم, بابا یہ مصیبت تو میں نے پھوپھیوں کو نہیں بتائی, یہ مصیبت میں نے اپنے بھائی سجاد کو نہیں بتائی, یہ مصیبت میں نے بھتیجے باقر کو نہیں بتائی. کون سی مصیبت؟ اے میرے سلطان بابا, شمر کے تازیانوں نے میری پسلیوں کے رخ موڑ دی, بس مر گئی بچی, زندان میں دفن ہو گئی. آیت اللہ محسن عامری کے دور میں جب اس بچی کی قبر میں پانی آ گیا تھا نہر کا اور آیت اللہ نے لاش نکالی تھی, تو آیت اللہ روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئے. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ مجھے سجاد کی غریبی رلا گئی. ایک وجہ تو یہ ہے, ایک کرتے میں دفن ہے میرے مولا حسین کی بچی, اور آج تک بچی کے حال رسیوں میں جکڑے ہوئے. ماتم حسین. حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین.